تو میں سب سے پہلے اپنے چینل کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے چینل کا نام ہے موٹیویشن اردو۔ تو اس پہ جو میں کام کرتا ہوں وہ لا آف اٹریکشن کے بارے میں ہے اور نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے بارے میں ہے۔ اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو سوچیں ہمارے دماغ میں چلتی ہیں وہ وجہ ہوتی ہیں ہمیں پریشان کرنے کی یا خوش کرنے کی۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوچیں جو ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی آتی ہیں، جب کوئی اچھی سوچ آ جاتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب کوئی بری سوچ آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم پوری طرح اختیار سے ان پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی دوستوں کو؟ جی اچھا، جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا بہترین وقت یاد کریں جب آپ بہت خوش تھے، تو کیا ہوگا کہ آپ کو خوشی کی فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے دماغ اور جسم میں خوشی کی انرجی آ جائے گی۔ اور جس وقت میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت آپ کسی بری یاد پہ، اپنے برے وقت پہ، اپنے برے واقعے پہ توجہ لے جائیں، تو جیسے ہی آپ ایسا کریں گے تو آپ کی دماغ کی طاقت کم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے جسم کی انرجی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم نے اپنے اختیار سے کی ہیں۔ یہ اختیار ہمیں، یہ جو کنٹرول ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم چاہیں تو اس کو اختیار کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس کو آٹومیٹک رہنے دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ جیسے ہی ہم اپنی سوچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت اچھی چیزوں پہ رکھتے ہیں، اچھے لوگوں پہ، اچھی یادوں پہ، اچھے کاموں پہ رکھتے ہیں، اتنی زیادہ ہمارے جسم کو انرجی ملتی ہے، دماغ کو پاور ملتی ہے، ہماری سٹیٹ اچھی ہوتی ہے، ہمارے فیصلے اچھے ہوتے ہیں، ہماری کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہی ہم بری سوچ پہ توجہ رکھتے ہیں، برے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، بیماریوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یا ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو بری توقع رکھتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی ہمارے دماغ اور جسم پہ ایسے ہی پڑتے ہیں، لیکن وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ لگاتار پریشانی میں رہے، فار ایگزامپل کسی کا لاس ہو گیا ہے اور اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں کہ اس سے وہ توجہ ہٹا سکے، تو آپ دیکھیں گے کہ 1-2 ماہ بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ کہ اگر ہم بری سوچ پہ، نقصان والی سوچ پہ، ڈیمیج والی سوچ پہ، ناپسندیدہ سوچ پہ توجہ لگاتار رکھیں، تو اس سے ہمیں، ہمارے جسم کو جسمانی بیماری ہو سکتی ہے۔ تھوڑی سی فکر انگیز بات یہ ہے جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر بری سوچ پہ توجہ رکھنے سے ہم بیمار پڑ سکتے ہیں، تو اس کا الٹ سوچیں کہ اگر ہم اچھی سوچوں پہ، خوشی والی چیزوں پہ، خوشی والی سوچوں پہ توجہ زیادہ سے زیادہ رکھیں، تو ویسے ہی ہماری صحت پہ اچھا اثر پڑے گا۔ جیسے بری سوچ پہ رکھنے سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے، ایسے اچھی سوچ پہ رکھنے سے ہماری صحت بہتر ہوتی ہے، ہماری انرجی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا میری بات کی سمجھ آ رہی سب کو؟ جی بشر بھائی آ رہی ہے۔ اس بات پہ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو۔ جی میں نے انمیوٹ کیا ہوا ہے ویلیج لائف محسن بھائی کو۔ محسن بھائی آپ ان کی بات کا جواب دیں، آپ کنٹینیو کریں بشر بھائی کے ساتھ۔ یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں بھائی مبشر، کہ جو ہم کرتے ہیں اس کا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر ہماری سوچ اچھی ہوگی، اگر ہم یعنی پازیٹیو سوچیں گے تو وہ کام بھی پازیٹیو ہوگا۔ اور سوچ کا تعلق انسان کے عمل سے، اس کے ایکشن سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ماہر نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے اس کی عمل پر بھی وہ اس کا بہت گہرا جو ہے اثر جاری ہوتا ہے۔ اور شعوری طور پر تو ہمیں جو ہے وہ اچھا ہی سوچنا چاہیے،
لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہوئے بھی ان کو بلا نہیں پاتے، تو اس وجہ سے وہ پورا ماحول جو ہے وہ افسردہ سا ہو جاتا ہے. تو ہمارے لاشعور کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہمارے اس واقعے کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی میں وہ اداسی کی چیزیں یا اس طرح کے ناکامی کی چیزیں تھی وہ سما جاتی ہیں. تو ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے، نیگیٹیوٹی کی طرف ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے. اور اس کا بہترین حل جو مطلب ماہر نفسیات بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھیں. لیکن ہمارے دین اسلام میں جو ہے وہ تمام تر پریشانیوں سے، تمام تر یہ تفکرات سے یا ان حادثات سے یہ بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے. جو بندہ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اس کو ذہنی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے اور وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے، اور وہ جانے اور اللہ کی ذات جانے، پھر اس کو وہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو سائنس تو ماہر یعنی نفسیات جو ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں بولتے ہیں، لیکن ان کا خیال بھی ٹھیک ہے. لیکن جو یہ بات ہے کہ دین سے لو لگانا، اپنے خالق سے لو لگانا، اس سے ساری پریشانیوں کا حل ہے. جی کنٹینیو کریں. جی آپ نے جو بات کی ہے کہ پازیٹیو سوچنا ہے، پہلے نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو سوچ ہوتی کیا ہے اور نیگیٹیو سوچ کیا ہوتی ہے، اس کو ڈیفائن کر لیں. پازیٹیو سوچ وہ ہوتی ہے جو آپ کو اعتماد دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، بھروسہ دیتی ہے، اچھی توقع دیتی ہے، جس سے آپ کے اندر ایک خوشی اور اطمینان کی کیفیت آتی ہے. اور نیگیٹیو جو سوچ ہوتی ہے، جو نیگیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، وہ اس کا ریورس ہوتی ہے. اس میں آپ کو حوصلہ نہیں ملتا، آپ کو مایوسی، ڈیسپریشن اور ناکامی پہ آپ کی توجہ رہتی ہے، جس وجہ سے ایسے ہوتا ہے. اب دوسری بات جو آپ نے یہ کی کہ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسے واقعات آ جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ کو حادثات ہو جاتے ہیں جو ہمیں بھلائے نہیں جا سکتے. دیکھیں، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جس کا میں سرٹیفائڈ پریکٹیشنر ہوں، میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جو بھی چیز ہمارے دماغ میں چلتی ہے اس کو ہم ایک خاص طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمارا کوئی حادثہ ہوا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اس کی تصویر ہمارے مائنڈ میں آتی ہے، اس کی فیلنگز ہمارے مائنڈ میں آتی ہے، اس کی آوازیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں. تو ہم ایسے پروسیس کے ساتھ، مختلف NLP کے پروسیسز ہیں جن کے ذریعے ہم منٹس میں وہ پریشانی دور کر کے عمر بھر کے لیے اس میموری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ موٹیویشن اردو پہ جائیں تو وہاں پہ ایک اور تھراپی ہے، بہت اچھی تھراپی ہے، جس کو کہتے ہیں ایموشنل فریڈم ٹیکنیک، EFT ٹیپنگ کے نام سے. تو وہاں پہ میں نے خوف پہ اور غصے پہ اس کو کیسے اپلائی کر کے اپنے آپ کو کول اینڈ کام کرنا ہے، اگر آپ اس کو بھی یوز کریں تو ٹھیک آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں سے فوراً ہی نکل سکتے ہیں. جی بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ. تو آپ کے چینل کا ہم یعنی وزٹ ضرور کریں گے، لیکن جو میں نے بات کی ہے وہ کچھ اور سینس میں کی ہے. میں سائیکالوجی کے سائنس میں نہیں جا رہا، میں کچھ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر لو یعنی وہ لگا لی جائے، ایک تعلق پیدا کر لیا جائے، تو پھر کسی بھی وہ مطلب اس طرح کی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جس سے بندہ جو ہے وہ مطلب دنیاوی پریشانیوں سے نہ بچ سکے. ایک حل رکھا ہے اس کے اندر کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کریں، تو ہمیں ان تمام وہ چیزوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے.
थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। बहुत माजरत के साथ कि मैंने आप सबके जो माइक है उनको म्यूट कर दिया। उसकी वजह यह है कि जो हमारी एलवी का टाइम होता है वो सिर्फ 1 घंटा होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। तो गौरव भैया आपने ज्वाइन किया, मोहसिन भैया आपने ज्वाइन किया, मुबशर भाई आपने ज्वाइन किया, शहजाद अली आपने ज्वाइन किया, और उसके शाम दीवानी जी, शीता सिस्टर, मिसी लक्ष्मी ब्लाग से, और वो जो है इश्का चौधरी, और उसके बाद किरण चौधरी, आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बिन्यामिन की लाइव में तशरीफ फरमा आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि आप सबको बिन्यामिन की एलवी का इंतजार रहता है। नहायत अदब के साथ, नहायत एहतराम के साथ और दिल की अथाह गहराइयों से मैं अपने सब बहन भाइयों का वेलकम करता हूँ।